جمعۃ المبارک کی مقدس ساعتوں کی برکت سے مالک کریم ہم سب کی کل مشکلات آسان فرما۔ آج کی ہماری گفتگو کا جو عنوان ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جہاں ہمارے لیے بہت ساری نعمتیں پیدا کی ہیں، آسائشیں رکھی ہیں، وہیں پر اس مالک کریم نے ہمارے لیے آزمائشیں بھی رکھی ہیں، جس کو ہم اپنے لیے مصیبت کا نام دیتے ہیں، پریشانی کا نام دیتے ہیں۔ در حقیقت وہ مالک کی طرف سے ایک ٹیسٹ ہوتا ہے، بندے کا امتحان ہوتا ہے۔ تو اس پر ضرور غور فرمائے۔ اللہ تعالیٰ مجھے حق کہنے اور مجھے سنا کر آپ کو سن کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت نے قرآن حکیم کے اندر ارشاد فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ فرمایا کہ اے میرے بندو، میں تمہیں ضرور آزماؤں گا، بالشیء کسی بھی طریقے سے، من الخوف کبھی تمہارے اوپر خوف طاری ہو جائے گا، والجوع کبھی بھوک طاری ہو جائے گی، ونقص من الاموال کبھی مال کے اندر خسارہ ہو جائے گا، والانفس اور کبھی کوئی رشتہ دار دنیا سے چلا جائے گا، والثمرات کبھی تمہارے ثمرات کے اندر، کبھی تمہارے پھلوں کے اندر خسارہ ہو جائے گا۔ وبشر الصابرین، اب یہاں دو طرح کے طبقے ہیں، ایک بے صبرہ اور دوسرا صبر کرنے والا۔ فرمایا صبر کرنے والے کے لیے مبارکباد ہے، خوشخبری ہے۔ الذین اذا اصابتهم مصیبہ، وہ صبر کرنے والے کہ جب انہیں مصیبت آتی ہے قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون، ان کی زبان پر یہ نہیں ہوتا کہ رب نے یہ کیوں کر دیا ہے، بلکہ وہ یہ کہتے ہیں کہ انا للہ وانا الیہ راجعون۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم خود بھی اللہ کے ہیں اور اسی کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں۔ زبان پہ شکوائے رنجو الم لایا نہیں کرتے، نبی کے نام لیوا ہم پہ دبایا نہیں کرتے۔ ہمارا جب اللہ رب العزت پر ایمان ہے، اس مالک کریم کو ہم مانتے ہیں، اس کو قادر مطلق مانتے ہیں، اور وہ یقیناً قادر مطلق ہے، وہ سب بادشاہوں کا بادشاہ ہے، وہ مالک ہر چیز کا پیدا کرنے والا ہے، ہر چیز کا کاریگر ہے، ہر چیز کا بنانے والا ہے، ہر چیز میں اس کی قدرت کے جلوے کار فرما ہے۔ جب ہمارا یہ ایمان ہے تو ہمیں یہ بھی مان لینا چاہیے کہ مالک اپنی چیز کے اندر جیسے چاہے تصرف کرے۔ اگر کوئی بندہ مسجد کے لیے 1000 اینٹیں لاتا ہے، 500 اینٹیں واش روم میں لگا دیتا ہے اور 500 مسجد کے محراب میں لگا دیتا ہے، اب کوئی بندہ کھڑا ہو کر یہ کہے کہ بھائی ساری اینٹیں ایک بٹی سے تیار ہوئیں، ایک قیمت میں ساری خریدی گئیں، کوئی فرق نہیں تھا، تو کیا وجہ ہے تم نے 500 کو محراب میں لگا دیا اور 500 کو واش روم میں لگا دیا؟ محراب والی اینٹوں میں کیا خصوصیت تھی اور کیا قصور تھا ان اینٹوں کا جن کو واش روم میں لگا دیا گیا؟ یقیناً عقل مند بندہ مالک سے یہ نہیں پوچھے گا، مالک کی مرضی ہے، وہ اپنے پیسوں سے لے کر آیا ہے، جہاں چاہے لگا دے۔ بتائیے کیا اسے پوچھ سکتا؟ بولیے، کوئی پوچھنے والا نہیں۔ یہ مثال میں نے سمجھانے کے لیے دی ہے، اور یہ مثال میں نے خود اپنے پاس سے نہیں گھڑی، بلکہ سیدی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب کے اندر یہ مثال لکھی ہے،
اور اس کے بعد جو درس دیا ہے اس کا خلاصہ یہ ہے کہ اے بندے، اس مالک نے سب بندوں کو مٹی سے پیدا کیا، سب بندوں کو زمین کی مٹی سے پیدا کیا، ہر انسان کو اس نے ایک طرز سے پیدا کیا، ایک طریقے سے پیدا کیا، بڑے سے بڑے انسان سے لے کر چھوٹے سے چھوٹے انسان تک ایک جیسے مٹیریل سے سب کو پیدا کیا، لیکن اس نے پھر مراتب کا فرق رکھا، اس مالک کریم نے حیثیت کا فرق رکھا، کسی کو کچھ بنا دیا، کسی کو کچھ بنا دیا، کسی کو کم دیا، کسی کو زیادہ دیا۔ اب بندے کا یہ کام نہیں ہے یہ کہے کہ مجھے اللہ نے کچھ نہیں دیا، فلاں کو تو اللہ نے بادشاہ بنا دیا۔ اس لیے کہ بندے تو جب اس کو مالک مان رہا ہے اور مالک کے کاموں کے اوپر اعتراض نہیں کیا جاتا، اس مالک کی مرضی ہے۔ اب اگر تو اس مالک کے گلے شکوے بھی کرے، اس مالک پر اعتراض بھی کرے، کیا تیرے اعتراض کرنے سے تیری حیثیت بدل جائے گی؟ کیا اللہ تعالیٰ کے گلے کرنے سے تیری شان میں اضافہ ہو جائے گا؟ بلکہ یہاں پر عربی کا مفہوم سچا آتا ہے۔ کسی نے پوچھا تھا کہ بچھو کاٹ جائے، دھواں لڑ جائے تو کام کیے۔ کسی نے پوچھا کہ بچھو کاٹ جائے اس کا علاج کیا ہے؟ تو عربی میں یہ مفہوم بڑا عام ہے، علاج الاقربی دواء الاقربی البکاء الی الصباح، کا اس کا علاج یہ ہے کہ صبح تک بیٹھ کے ساری رات روتے رہو۔ بچھو کاٹ جانے کا یہی علاج ہے کہ شام بیٹھے صبح تک روتے رہو۔ بھائی جب اس کا علاج ہی کوئی نہیں ہے، لا علاج ہے، اب تم نے کیا کرنا ہے؟ اب بندہ اگر ویلا کرے گا، صبح تک بیٹھ کے روتا رہے گا، تو کیا اس کا اثر ختم ہو جائے گا؟ جتنا اس نے کاٹا ہے اس کے کاٹنے کا اثر اپنا ٹائم پورا کرے گا۔ اے بندے، تجھے اگر کوئی پریشانی آ گئی ہے تو تو پریشانی کی طرف نہ دیکھ، بلکہ اس بات پر غور کر کہ میرے مالک نے اس پریشانی کے بدلے مجھے دینا کیا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، یہ صحیح بخاری کے الفاظ میں پڑھ رہا ہوں، آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا قرب پانے کے مختلف درجے ہیں، اللہ تعالیٰ کا قرب پانے کے مختلف درجے ہیں، جن کو بندہ عبادات کے ذریعے طے کرتا ہے۔ کوئی ایسا درجہ ہوتا ہے جو نماز کے ذریعے طے ہوتا ہے، کوئی ایسا درجہ ہوتا ہے جو روزے کے ذریعے طے ہوتا ہے، کوئی ایسا درجہ ہوتا ہے جو اللہ کی راہ میں خیرات کر کے طے ہوتا ہے، کوئی ایسا درجہ ہوتا ہے جو اچھے لفظ بولنے سے ادا ہوتا ہے، کوئی ایسا درجہ ہوتا ہے جو کہ کسی کے ساتھ حسن سلوک کرنے سے طے ہوتا ہے۔ اور فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ تک پہنچنے میں ایک ایسا درجہ بھی ہے جو نہ تو نماز سے طے ہوتا ہے، نہ روزے سے طے ہوتا ہے، بلکہ وہ آنے والی مصیبت پر صبر کرنے سے طے ہوتا ہے۔ کتنا عظیم ارشاد عالی ہے۔ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ایسا درجہ بھی ہے جو کسی عبادت سے طے نہیں ہوتا، بلکہ آنے والی مصیبت کے اوپر صبر کرنے سے طے ہوتا ہے۔ اب ہم پریشان رہتے ہیں، ہر وقت گلے شکوے کرتے ہیں کہ میں نے فلاں کام سوچا تھا، وہ میرا کام نہیں ہوا۔ اگر ہم اس آیت پر ہی غور کر لیں، اگر آپ کی توجہ ہو تو میں عرض کروں کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر تو لفظ ارشاد فرمائے، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ۔ اے لوگوں، میں تمہیں ضرور آزماؤں گا، بِشَيْءٍ کسی بھی طریقے سے، مِّنَ الْخَوْفِ کبھی خوف طاری کر کے، وَالْجُوعِ اور بھوک طاری کر کے، وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ مال کا خسارہ ہو جائے گا، وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ جانوں کا خسارہ ہو جائے گا، اور ثمرات کا خسارہ ہو جائے گا۔ اب ثمرات کی تشریح عام طور پر تو یہ کی جاتی ہے کہ پھلوں میں خسارہ ہو جائے گا، ثمراتوں کا مطلب بھی پھل ہوتا ہے، لیکن اگر دقیق نظر سے اس کے اوپر غور کیا جائے تو یہاں سے ایک اور مفہوم بھی اخذ ہوتا ہے۔ ہم جب کوئی چیز اپنے ذہن میں سوچتے ہیں، ایک پلان اپنے ذہن میں
نتیجہ نکلے گا. اس نتیجے کو بھی ثمرہ کہا جاتا ہے. یعنی ہماری محنت کا جو ثمرہ ہوتا ہے، ہماری محنت کا جو نتیجہ ہے، جو محنت کا پھل ہے. بندہ کئی دنوں تک کسی کام کے لیے محنت کرتا ہے، اب نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ وہ محنت رائگاں گئی. مثلا میں مثال دے دیتا ہوں سمجھانے کے لیے. بندہ پراپرٹی ڈیلر ہے، کسی کے ساتھ بات کی مکان بیچنے کی. اب پارٹیوں کے درمیان سودا طے ہو گیا. اب کل صبح بیانہ لینا ہے. صبح ہوتی ہے، بات کی خلاف ہو جاتی ہے. اب سارا منصوبہ خراب ہو گیا. اب جو ایک امید تھی ثمرہ ملنے کی، فائدہ ملنے کی، وہ امید دری کی دری رہ گئی. تو اس آیت میں مالک نے فرمایا یہ ایسے نہیں ہو گیا بندے، یہ میں نے تیرے لیے خود کیا ہے، تجھے آزمانے کے لیے تیرا ثمرہ میں نے روکا ہے، اس لیے کہ میں تجھے آزما سکوں. اگر تو ثمرہ ضائع ہو جانے پر میری رضا پر راضی رہتا ہے، اگر اس ثمرے کے نہ ملنے کے اوپر تو صبر کرتا ہے، تو پھر تیرے لیے نتیجہ کیا ہے؟ الذین اذا اصابتهم مصیبہ قالوا انا للہ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ. فرمایا جو صبر کرنے والے ہیں ان کے اوپر اللہ درود بھیجتا ہے. اتنی بڑی بات ہے، کتنا عظیم انعام ہے. درود یا تو محمد و آل محمد پر ہے یا انبیاء کرام پر ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اس کے اوپر بھی درود بھیجتا ہے، اس کے اوپر بھی خاص رحمت کی نظر فرماتا ہے جو آنے والی مصیبت پر صبر کرتا ہے، جو آنے والی مصیبت کے اوپر اللہ تعالیٰ کی رضا پر راضی رہتا ہے. وہ بندہ اللہ تعالیٰ کے اتنا قریب ہو جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ خاص رحمت جو اپنے انبیاء پر فرماتا ہے، جو اہل بیت پر فرماتا ہے، اس میں سے اس بندے کو بھی حصہ عطا فرماتا ہے. اور اگر ہم غور کریں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پر، دیگر انبیاء کی زندگی پر، حضرت ایوب علیہ السلام کا سبق بڑا مشہور ہے. آپ کتنے بیمار رہتے تھے، اس قدر علالت کے باوجود، اس قدر بیماری کے باوجود حضرت ایوب علیہ السلام نے صبر کا دامن نہیں چھوڑا. اللہ تعالیٰ نے پھر آپ کو مقام کیا دیا. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے دین کی دعوت دی. اللہ کا پیغام عام کرنے کے لیے آپ نے اپنی برادری سے لڑائی مول لے لی. صرف اتنا کہا تھا کہ اے لوگوں، جن بتوں کی تم پوجا کرتے ہو یہ پوجا کے لائق نہیں ہے، یہ تمہیں کچھ نہیں دے سکتے، دینے والی ذات اللہ کی ہے. ان بتوں کے سامنے تم کھڑے ہو کر منتیں مانگتے ہو. منت مانگنی ہے تو اللہ کے لیے مانگو، مانگنا ہے تو رب سے مانگو. یہ بے جان بت تمہیں کیا دیں گے؟ بس یہی جرم تھا جناب ابراہیم کا. اسی وجہ سے لوگوں نے آپ کو قید کر لیا، آپ کے اوپر سختی کی گئی، آپ کو سزا دی گئی. حتیٰ کہ نمرود نے آخری حربہ یہ استعمال کیا کہ اللہ کے نبی ابراہیم علیہ السلام کو منجنیق میں ڈال دیا، جس میں پتھر ڈال کر پھینکا جاتا ہے، اور آگ کا بڑا الاؤ تیار کیا. کئی دن تک لکڑیاں اکٹھی ہوئی، کئی میلوں تک اس کا حجم تھا اور بڑی دور سے پھینکا جانا تھا، اس لیے کہ اس کی شدت اتنی تھی کہ کوئی اس کے قریب بھی کھڑا نہیں ہو سکتا تھا. اس چیخا کے اندر، اس آگ کے اندر اللہ کے نبی کو ڈالا گیا. یہ تو اللہ کا کرم ہوا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا نارو کونی بردم و سلام علی ابراہیم. جب ابراہیم علیہ السلام کے پاس جبرائیل آتے ہیں، آج عرض کرتے ہیں اللہ کے نبی دعا کریں میں ابھی ایک پھول کے ذریعے اس سارے آگ کے الاؤ کو بجھا سکتا ہوں. آپ حکم کریں یہ نمرود والے میں ان کو یہاں ڈال سکتا ہوں. آپ حکم کریں میں آپ کو یہاں سے اٹھا کے لے جا سکتا ہوں، میں آپ کو بچا سکتا ہوں. آپ کی زبان پر صرف ایک جملہ آیا. آپ نے فرمایا جبرائیل مجھے پتا ہے تیرے اندر بہت طاقت ہے،
لیکن میں جس رب کی تبلیغ کی وجہ سے، جس رب کی دعوت کی وجہ سے اس مصیبت میں گرفتار ہوا ہوں، وَهُوَ يَرَانِي، وہ رب مجھے دیکھ رہا ہے۔ اس رب نے اگر مجھے امتحان میں ڈالا ہے، اگر آزمائش میں ڈالا ہے، تو میں اس سے نکلنا نہیں چاہتا۔ میرا رب اگر اسی میں راضی ہے، جے سونا میرے دکھ وچ راضی، جے سونا میرے دکھ وچ راضی، تے میں سکھ نوں چولے پاواں۔ حضرت ابراہیم نے جب اتنے الفاظ کہے ہیں، اللہ کا آرڈر ہوتا ہے، یا نار کونی بردم وسلام علی ابراہیم، اے آگ ابراہیم کے اوپر ٹھنڈی ہو جا، اور اتنی ٹھنڈی نہ ہونا کہ میرے ابراہیم کو ٹھنڈ لگنی شروع ہو جائے، وسلام، ٹھنڈی کے ساتھ ساتھ سلامتی والی بھی ہو جا۔ آگ ٹھنڈی اور سلامتی والی ہو گئی، یوں کہیے کہ آگ گلزار بن گئی۔ جناب ابراہیم کو جب اس میں ڈالا گیا، کئی دنوں بعد جب آگ کا نارو ختم ہوا، لوگوں نے سوچا کہ اب تو ہڈیاں بھی جل چکی ہوں گی، لیکن اللہ کے نبی وہاں زندہ موجود تھے۔ اب یہ دیکھیے کہ مصیبت آئی، مدد کے لیے جبرائیل آ جاتے ہیں، لیکن اللہ کے نبی کا اللہ کی تقسیم کرنے کے اوپر ایمان اتنا ہے، کیا فرماتے ہیں، جس رب نے مصیبت میں ڈالا ہے، جس نے مبتلا کیا ہے، وہ نکالنا بھی جانتا ہے، وہ مصیبت سے نکالنا بھی جانتا ہے۔ اور کسی کہنے والے نے کہا تھا، اس سے پوچھا گیا واصف علی واصف سے کہ غم کس چیز کا نام ہے، پریشانی کس چیز کا نام ہے؟ آپ فرماتے ہیں کہ پریشانی اس چیز کا نام ہے کہ جب تم اللہ کی مرضی کو اور اپنی مرضی کو سیپریٹ سمجھو، جب یہ سمجھو کہ میری مرضی اور ہے، اللہ کی مرضی اور ہے، پھر تم غمگین ہو، پھر تم پریشان ہو، اس لیے کہ اس مالک نے تیری مرضی کے مطابق نہیں چلنا، اور اسی اس بات کا نام ہے کہ تم اپنی مرضی کو، اپنی رضا کو اس مالک کے آگے قربان کر دے، اور اس مالک کی مرضی کو اپنی مرضی سمجھا کر۔ اگر یہ سمجھ لے تو تیرے غم ختم ہو جائیں گے۔ حضرت مولانا حسرت موہانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، جب ان کو انگریزوں نے جیل کے اندر ڈال دیا، کس جرم کی وجہ سے؟ جرم صرف اتنا تھا کہ آپ نے فتویٰ دیا تھا کہ انگریز کے خلاف جہاد فرض ہے اور اسلامی حکومت کا قائم کرنا ضروری ہے۔ صرف اتنے لفظوں کی وجہ سے مولانا حسرت موہانی کو جیل میں ڈال دیا گیا اور عمر قید سنا دی گئی۔ بوڑھے ہو چکے، بڑھاپے کی حالت میں آپ کو چکی پیسنے کے اوپر لگا دیا گیا۔ ضعیفی کی حالت میں ایک عالم دین، ایک اللہ کا ولی جیل میں چکی پیس رہا ہے، اور چکی پیسنے کے دوران انگریز بار بار آتے ہیں، آ کر کہتے ہیں مولوی صاحب آپ بھی مان جاؤ کہ انگریز کے خلاف جہاد جرم ہے، یہ شریعت میں نہیں ہے، ہم تمہیں چھوڑ دیں گے، ہم تمہارا لوٹا ہوا مال بھی واپس کریں گے، تمہیں اچھا مکان بھی بنا کر دیں گے، جو مانگو گے وہ دیں گے، بس اتنا لکھ دو کہ میں نے جو انگریز کے خلاف جہاد کا فتویٰ دیا تھا اب وہ نہیں ہے، اپنے لفظ واپس لے لو، تمہیں چھوڑ دیا جائے گا۔ لیکن مولانا حسرت موہانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے الفاظ کیا تھے؟ فرمایا ایک طرفہ تماشا ہے حسرت کی طبیعت بھی، ایک طرفہ تماشا ہے حسرت کی طبیعت بھی، ہے مشق سخن جاری چکی کی مشقت بھی، پر ہم سے قسم لے لو کی ہو جو شکایت بھی۔ ایک دفعہ یہ نہیں کہا کہ میرے ساتھ کیا ہو گیا، ایک مرتبہ بھی نہیں کہا۔ اور مولانا کفایت علی کافی رحمۃ اللہ علیہ، آپ کو بھی اسی جرم میں قید کیا گیا کہ آپ مسلمانوں کے لیے آزادی کا لفظ کیوں بولتے ہیں؟ آپ کو جب تختہ دار کی طرف لے جا رہے تھے، پھانسی کے پھندے کی طرف لے جا رہے تھے، آپ سے کہا گیا مولوی صاحب اب بھی وقت ہے، پھانسی سے بچ سکتے ہو، جان بخشی ہو سکتی ہے، بس اتنا لکھ کے دے دو کہ میں آج سے انگریز کا وفادار ہوں، میں دین کی بات نہیں کرتا، یا کم از کم میں جہاد کی بات نہیں کرتا۔ تو آپ نے لکھ کر کیا دیا؟ آپ نے لکھا کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا، بس رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا، اطلس و کم خواب کے پوشاک
یہ سب ختم ہو جائے گا، نام شاہان جہاں مٹ جائیں گے، لیکن یہاں حشر تک نام و نشان بند کر رہ جائے گا اور سب فنا ہو جائیں گے، کافی ولیکن حشر تک نعت آقا کا زبانوں پر سخن رہ جائے گا۔ اب غور کریں کہ ہمارے بزرگوں نے اتنے بڑے مصائب آنے کے باوجود اللہ تعالیٰ کا گلہ کبھی نہیں کیا، اس مالک کا شکوہ کبھی نہیں کیا۔ انہوں نے کبھی یہ نہیں کہا کہ یا اللہ ہمارا جرم کیا ہے، پتہ نہیں کس گناہ میں پھنس گئے ہیں، پتہ نہیں کس جرم کی ہمیں سزا مل رہی ہے۔ لیکن ہمارے لوگوں کا حال یہ ہے کہ جب تھوڑی سی بھی مصیبت آتی ہے، تھوڑی سی پریشانی آتی ہے تو ہمارے لفظ کیا ہوتے ہیں کہ مولوی صاحب اسی کسی دا ماڑا کیتا ہی کبھی نہیں، پتہ نہیں کیڑا جرم پڑے گئے۔ یا کبھی غور یہ بھی کر لیا کریں کہ اللہ تعالیٰ نے کروڑوں نعمتیں دی ہیں، کبھی ایک کا بھی شکر ادا کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے بن مانگے ہمیں زبان دی ہے، کبھی گونگے سے زبان کی قدر پوچھو۔ اللہ نے ہمیں آنکھیں دی ہیں، کبھی نابینا سے پوچھو آنکھوں کی قدر کیا ہے۔ چلتی پھرتی ٹانگیں دی ہیں، کبھی معذور سے پوچھو ان ٹانگوں کی قدر کیا ہے۔ کبھی اس بندے سے پوچھئے جو اپنے ہاتھ استعمال نہیں کر سکتا، ان ہاتھوں کی قدر کیا ہے۔ ایک ایک انگلی، ایک ایک کوڑا، بلکہ جسم کا ایک ایک روح، ایک ایک بال، بلکہ یوں کہیے کہ ہمارے چہرے کے اوپر جو داڑھی ہے، سر کے اوپر جو بال ہیں، اس بندے سے پوچھئے جس کے جسم پر بال ہی نہیں آتے، وہ ان کی قدر جانتا ہے۔ لیکن ہم بڑے ناشکرے ہیں، ہم بڑے ناشکرے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اے میرے بندے تو ایک نعمت کی ناشکری کرے گا، دوسری نعمت تیرے سامنے آ جائے گی، دوسری کی ناشکری کرے گا، تیسری تیرے سامنے آ جائے گی۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، میرے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ اے لوگوں بتاؤ کس کس نعمت کی ناشکری کرو گے؟ اللہ تعالیٰ کی رحمت کے بغیر تم ایک سانس بھی نہیں لے سکتے۔ اگر بندہ یہ کہے کہ اللہ نے مجھے صحت دی ہے، میں اس کا نہ شکرہ ہوں، تو اللہ نے اور بھی بہت کچھ دیا ہے۔ جو بھی چیز زبان پر لاؤ گے سب کچھ اللہ کا عطا کرتا ہے۔ اگر ایک نعمت اس کی ہوتی تو اس کی ناشکری کرتے، باقی چیزوں کو اپنی طرف منسوب کرتے تو بات تھی، لیکن ایک نعمت اس نے نہیں دی۔ جو بھی ہمارے پاس ہے اس مالک کا عطا کرتا ہے۔ جب اس مالک نے ہمیں اتنا کچھ عطا کیا ہے تو پھر مصیبت آنے کے اوپر ہم اللہ تعالیٰ کے نافرمان کیوں بن جاتے ہیں؟ مصیبت آنے کے اوپر ہم اس مالک کے شکوے کیوں کرتے ہیں؟ مولانا محمد علی جوہر رحمت اللہ تعالیٰ علیہ جب ان کو قید کیا گیا تو قید کے دوران ان کی بیٹی کا انتقال ہو گیا۔ انگریزوں نے آپ کو چھوڑ دیا یہ کہہ کر کہ مولانا صاحب جائیے ان کی تجہیز و تکفین میں شرکت کیجئے، ان کا جنازہ پڑھائیے۔ اس وقت مولانا جاتے ہیں، جنازہ پڑھتے ہیں، دوبارہ پھر آپ کو قید کر لیا گیا۔ جیل کے دوران آپ کو پتہ چلتا ہے کہ آپ کی دوسری بچی کو وہی مرض لاحق ہو گیا جو پہلی کو ہوا تھا۔ اب آپ کے صبر کا امتحان ہے۔ اندازہ کیجئے بیٹی بیٹے سے بھی زیادہ باپ کو عزیز ہوتی ہے، بلکہ کہنے والے یوں بھی کہتے ہیں جب ماں مر جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ بیٹی کی صورت میں خدمت کرنے والی پیدا کر دیتا ہے۔ بیٹی ایسی خدمت کرتی ہے جیسے ماں اپنے بچے کی خدمت کرتی ہے۔ باپ کے ساتھ بیٹی کا وہ رشتہ ہے۔ اب اس باپ کی دوسری بیٹی مہلک مرض میں مبتلا ہے اور انہوں نے الفاظ کیا لکھے؟ آپ فرماتے ہیں میں ہوں مجبور پر اللہ تو مجبور نہیں، میں ہوں مجبور پر اللہ تو مجبور نہیں، تجھ سے میں دور سہی وہ تو مگر دور نہیں، تجھ سے میں دور سہی، یہ اپنی بیٹی کو لکھ رہے ہیں، تجھ سے میں دور سہی اور وہ تو دور نہیں، امتحان سخت سہی پر دل مومن ہے وہ کیا جو ہر حال میں امید سے معمور نہیں۔ امتحان سخت ہے لیکن وہ مومن ہی کیسا مومن ہے جس کے دل میں اللہ کی رضا پر راضی رہنے کا ملکہ نہ ہو۔ اور آپ نے فرمایا تیری صحت ہم کو منظور ہے لیکن اس کو، اے بیٹی تیری صحت ہم
نہیں منظور تو ہم کو بھی منظور نہیں۔ اگر اللہ تیری بیماری پر راضی ہے تو بیٹا میں بھی تیری بیماری پر اللہ کا شکوہ نہیں کر سکتا۔ یہ صبر ہے، یہ مصیبت کے اوپر، آزمائش کے اوپر اللہ کی رضا پر راضی رہنا ہے۔ لیکن ہم لوگ چھوٹی سی بات ہوتی ہے، چھوٹی سی تکلیف ہوتی ہے، ہم گلے شکوے اللہ کی ذات سے شروع کرتے ہیں کہ پتہ نہیں کس جرم میں پکڑے گئے ہیں، پتہ نہیں کس جرم میں پکڑے گئے ہیں۔ یعنی اپنے جرائم سے ہم لوگ ایسے پاک دامن ہونے کی کوشش کرتے ہیں جیسے ہم معصوم ہوں۔ مجھے یہ بتائیے کہ ہم تو یہ کہہ چکے، توجہ کیجئے گا، ہم نے تو کہہ دیا منہ بھر کے کہ پتہ نہیں کس جرم میں پکڑے گئے ہیں۔ بتائیے امام الانبیاء نے کبھی کوئی جرم کیا؟ اللہ کے نبیوں سے گناہ کا تصور ہو سکتا ہے، لیکن طائف کے میدان کے اندر جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے دین کی تبلیغ کرنے جاتے ہیں، لوگوں نے آپ کو پتھر مارے، جسم لہو لہان ہو گیا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے موزے خون سے بھر جاتے ہیں، اباس لڑکے آپ کو گالیاں بکتے ہیں، آپ کو دھکے مارے جا رہے ہیں، آپ کو ستایا جا رہا ہے۔ امام الانبیاء کا جرم کوئی نہیں تھا، امام الانبیاء نے کبھی اللہ کی نافرمانی کا سوچا بھی نہیں تھا، بلکہ آپ اللہ کے دین کی تبلیغ کرنے گئے تھے۔ جواباً اتنی مصیبتیں آپ پر آئیں، مکے کے اندر 13 سال تبلیغ کرتے رہے، ایسا لوگوں نے تنگ کیا، ایسی مصیبتیں آئیں، اپنا شہر اپنا گھر بار چھوڑنے پر مجبور ہو گئے۔ ہمیں تو کسی نے اپنے گھر سے بھی نہیں نکالا، ہم اتنے مجبور تو نہیں ہوئے کہ اپنا وطن ہی چھوڑ جائیں۔ اللہ کے نبی کو اتنا مجبور کر دیا گیا کہ مکہ چھوڑ کر، اپنی جائے ولادت چھوڑ کر آپ کو مدینے ہجرت کرنا پڑی۔ رسول اکرم نے اپنے شوق سے ہجرت نہیں کی، بلکہ مجبور ہو کے ہجرت کی ہے۔ جب کافروں کے ظلم و ستم سے تنگ آ گئے، جب آخیر ہو گئی، اس وقت اللہ کا آدر آیا، محبوب اب یہاں سے نکل جاؤ، اب مدینے چلے جاؤ۔ اللہ تعالیٰ نے بھی یہ نہیں کیا کہ کافروں کے اوپر کوئی عذاب نازل کر دیا گیا ہو، ان کو تباہ کر دیا گیا ہو، بلکہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کا امتحان جاری رکھا ہے، اور وہ امتحان آخری سانس تک جاری رہا ہے۔ جب اللہ کے محبوب اپنے آپ کو اللہ کے امتحان سے بری ذمہ نہیں سمجھتے تو ہماری کیا اوقات ہے؟ ہمارا مالک ہمارے اوپر عطائیں کرتا ہے، ہم بڑے خوش ہوتے ہیں، لیکن ہمیں خوشی پتہ کیا ہوتی ہے کہ یہ کام تو میں نے اس لیے کیا ہے کہ میں اس کا حقدار تھا، مجھے فلاں نوکری میرٹ پر ملی ہے۔ اور بھائی کبھی اللہ کے کرم کی بات بھی کر لو، ہر جگہ تیرا میرٹ ہے، تیرا میرٹ بنایا کس نے ہے، تجھے اس قابل کس نے بنایا ہے، اس مالک کا فضل کہا کرو، ہر بات پر اس کا فضل کہا کرو۔ اور جب کوئی مصیبت آئے، جس طرح فضل پر خوش ہوتے ہو، مصیبت کو بھی خندہ پیشانی سے قبول کرنا چاہیے۔ لطف سجن دم بدم کارے سجن گاہ گاہ، انجوی سجن واہ واہ، انجوی سجن واہ واہ۔ وہ مالک اگر مہربانی کرے تب بھی واہ واہ، اور اگر وہ کسی مصیبت میں مبتلا کرے تب بھی واہ واہ کرنا چاہیے۔ اس مالک کا گلہ نہیں کرنا چاہیے، اس مالک کی تقسیم کاری پر راضی رہنا چاہیے۔ آخری بات کر کے اپنی بات مکمل کرتا ہوں کہ ہماری گفتگو کا جو عنوان تھا وہ تھا مصیبت کے اوپر صبر کرنا، اور یہ صبر کرنا مجبور ہو کر، دل برداشتہ ہو کر نہیں کرنا چاہیے، بلکہ بلزا اور رغبت کرنا چاہیے۔ اللہ کی محبت میں صبر کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کی محبت میں اگر بندہ صبر کرتا ہے تو اللہ اس صبر کے اوپر بندے کو اتنا اجر عطا فرماتا ہے کہ روز قیامت کچھ لوگ صرف اس وجہ سے بخشے جائیں گے کہ دنیا کے اندر ان کے اوپر مصیبتیں بہت آئی تھیں اور انہوں نے صبر کیا تھا، اللہ تعالیٰ اس وجہ سے ان کو بخش دے گا، اور وہ تمنا کرے گے کاش ہمارا کوئی لمحہ سکون سے نہ گزرا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں جو کچھ سنا ہے اس کو یاد رکھنے کی، اس کے تقاضوں کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہر وقت اپنے رضا پر راضی رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔